الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت الرسل ربنا بالحق محمد وآل محمد اور یہ دیگر صلوات اور دیگر صلوات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بمحمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد شب عاشور آج آپ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے امام زمان کو ان کے جد مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے یقیناً اس مقام پر نہ آپ کو کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر لیکن کچھ ایسے بھی مقامات ہیں جہاں صاحبان ایمان کو مسلسل ظالمین کی طرف سے اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے مجلسوں میں بھی جلوسوں میں بھی آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں دھماکہ ہوا کچھ عزادار بچے درجہ شہادت پر فائز ہوئے کراچی میں بھی دھماکہ ہوا مگر ابھی کچھ خبر کی وضاحت نہیں ہے اس کے باوجود بھی عزاداروں کی کمی نہیں اس کے باوجود بھی خوف دلوں میں نہیں ہے ظالم ہمیں ڈرانا چاہتا ہے تاکہ یہ سلسلہ کم ہو جائے مگر وہ جتنا ڈرانا چاہتا ہے اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی صاحبان ایمان بجائے اپنے گھروں میں بیٹھنے کے اور باہر نکل رہے جو جلوسوں کی تعداد کم ہوتی تھی آج ان میں اور اضافہ ہو گیا ہے ہم تو چاہتے ہی تھے کہ محبت فرزند زہرا میں جان دے دے اگر ہمیں شہادت مل رہی ہے تو ہمیں گھروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو زیارتیں پڑھ پڑھ کر کے یہ جملے اصحاب و انصاران حسینی سے خطاب کر کر کے تھک گئے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَاكُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا اے اصحاب و انصاران حسینی کاش ہم بھی ہوتے کاش ہم بھی ہوتے تو تمہارے ساتھ فرزند زہرا پر اپنی جانیں قربان کر دیتے جن کی یہ تمنائیں رہی ہو جن کے یہ جذبات رہے ہو جن کی یہ خواہشات رہی ہو دشمن انہیں ڈرانا چاہتا ہے آج دشمن انہیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے ہم خائف نہیں ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ولی اللہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ولی اس کا رسول ہے
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ولی امام برحق ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مولا اللہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مولا رسول ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مولا امام برحق ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کا سودا کر دیا ہے، ہم نے اپنے نفوس کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، ہم نے اپنے مال و اسباب کو راہ خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ اب اگر تمہاری جرأت و ہمت ہے تو آؤ ہمیں روکو، ہم کبھی بھی ولایت پروردگار سے باہر نہیں آئیں گے۔ ہم اپنی زندگیاں تو دے سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگیاں تو قربان کر سکتے ہیں مگر ہم اعمال صالحہ کو ترک نہیں کر سکتے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ظالموں سن لو یہ صدائیں، ظالموں سن لو یہ صدائیں، کل صرف 72 تھے آج 72 نہیں ہے، آج لاکھوں کی تعداد میں ہے، آج کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ محبان حسین، ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، انہیں اس طرح سے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ سرزمین کربلا پر شب عاشور وہی محبان اہل بیت ہیں، وہی جانثاران کربلا ہیں، وہی عزاداران مظلوم ہیں، وہی زہرا کے لال کو چاہنے والے ہیں کہ جن کے قدم میں استقامت ہے، جن کے جذبے میں ایک وہ قوت پائی گئی ہے کہ لاکھوں کا لشکر بھی انہیں ڈرا نہ سکا، ان کے قدم کو میدان سے ہٹا نہ سکا، ہر ایک اپنے مقام پر ثابت قدم رہا ہے، کسی نے بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا ہے۔ وہ اصحاب و انصار، عزاداران مظلوم کربلا، آج 9 محرم ختم ہو چکی ہے، 9 تاریخ کے حقائق آپ کی نگاہوں کے سامنے، ابن زیاد کا پیغام آ چکا ہے کہ اب مہلت نہیں دی جا سکتی، یا تو سر تسلیم خم کر لیں یا جنگ کر کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ اس پیغام کا آنا تھا اور یہ پیغام لانے والا بھی شمر جیسا ملعون انسان آ کر کے پسر سعد سے کہتا ہے، پسر سعد یا تو اس پیغام پر تو عمل پیرا ہو، اور اگر نہیں ہو سکتا تو سرداری لشکر کو چھوڑ دے، مجھے ابن زیاد نے مقرر کیا ہے، میں اس کام کے کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یا تو حسین اور حسین کے جانثار باطل کی بیعت کر لے، لیکن ظالم یہ بھول گیا کہ جس حسین کا یہ پیغام ہے پوری کائنات کے لیے، پوری بشریت کے لیے، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ حسین اس فاسق و فاجر کی بیعت کر لے، وہ حسین اس باطل کی بیعت کر لے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ حق کبھی باطل کے سامنے